میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام اکابر کا، اپنے برادر مکرم پیر طریقت حضرت صاحبزادہ قاری محمد عتیق الرحمن عزیز صاحب دامت برکاتہم، اپنے چھوٹے بھائیوں حضرت مولانا زکریا صاحب، حضرت مولانا محمد ابو بکر عزیز صاحب، اپنے خاندان، اپنے ادارے کے شیوخ، اپنے ادارے کے اساتذہ، اپنے ادارے کے ایک ایک فرد کی جانب سے آپ تمام اکابر کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص فخر جمعیت ہمارے حضرت کے محبوب خلیفہ حضرت اقدس مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم کا، ان کا بھی اصرار ہے کہ حضرت کو بیان جلدی کروایا جائے، آگے حضرت نے پھر کہیں تشریف لے جانا ہے، اس لیے اہتمام کے ساتھ، سکون کے ساتھ حضرت قائد جمعیت کا بیان سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ مجلس ذکر ہوگی اور پھر دعا ہوگی۔ تو آپ حضرات اطمینان سے تشریف رکھیں۔ میں حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب دامت برکاتہم کا بھی بہت ہی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ ہمارے حضرت کے 1 منٹ کا ایک پیغام ہوتا تھا لاڑکانہ، زندگی کے آخری پروگرام میں لاڑکانہ میں جو حضرت نے کیا، اور اس دوران حضرت قائد جمعیت سٹیج پر تشریف لائیں گے۔ اطمینان سے حضرت کی گفتگو کو سنیں، اطمینان سے۔ ریاست مدینہ آئے گا تو وزیر اعظم کی داڑھی ہوگی، صدر کی داڑھی ہوگی، جرنیل صاحبان کی داڑیاں ہوں گی، ججوں کی داڑیاں ہوں گی۔ کل مدینہ کے ریاست میں ایک بے داڑھی نہیں تھا۔ ناراض مت ہو، 6 فٹ قبر کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو۔ یہاں بھی ذلیل ہوگے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگے۔ عزت دین کے ساتھ ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، اس ملک کے لیے بھی ہم ہر قربانی کے لیے تیار رہے ہیں، اب بھی ہیں۔ قائد جمعیت نے ہمیشہ اعلان کیا، یہ رضاکار انصار اسلام کے اور یہ جتنے بھی اللہ کے عاشق ہیں، دیندار ہیں، یہ اللہ نہ کرے افواج پاکستان کو کوئی مشکل پیش آئے، یہ ساتھ ہوں گے، اور یہ باہر والوں کے ایجنٹ، یہ برگر والے، یہ بھاگ جائیں گے۔ یہ تو کہتے ہیں جہاد کا نام مت لو، کشمیر کو ڈانس سے فتح کریں گے، اور ابھی جہاں اللہ کا ذکر ہوا وہ سڑکیں پاک ہوئی، اور دنیا میں سکہ پاکیزگی اور تقوی کا، اور عورتوں نے جو آزاد خیال تھی انہوں نے بھی مولانا کو سلام پہ عقیدت پیش کیا، ان حضرات کو الحمدللہ۔ لیکن آج پھر وہاں گندگی لائی جا رہی ہے، مرتے ہوئے بھی وہ کہتے ہیں کشمیر فتح کریں گے۔ کشمیر فتح باتوں سے نہیں، کشمیر جہاد سے فتح ہوگا۔ افغانستان میں روس کو جہاد سے ذلیل کیا گیا، اور امریکہ آج ناک رگڑ رہا ہے۔ جہاد کی برکت سے انشاءاللہ کشمیر فتح ہوگا، جہاد کی برکت سے مولانا فضل الرحمان آئیں گے، انشاءاللہ کشمیر بھی فتح ہوگا، اور ریاست مدینہ بھی قائم ہوگا انشاءاللہ۔ ریاست مدینہ میں شرابیوں کو کوڑے لگ رہے تھے، زانیوں کو کوڑے لگ رہے تھے، گستاخوں کی گردنیں حضور نے کٹوائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کام یہ نہیں کر سکتے یہودیوں کے داماد اور غیروں کے ایجنٹ، کتے پالنے والے، بے ہوش زندگی والے، یہ انشاءاللہ یہ علماء کریں گے۔ علماء کا ساتھ دو، خوب اللہ کا ذکر بھی کرو، درود شریف بھی، اور قائد جمعیت یہ ہم سب کے الحمدللہ ہم ان کے پشت پر الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول
صدق اللہ العظیم. اکابر علماء کرام، مشائخ اعظام، ہمارے سب کے نہایت محبوب حضرت شیخ عزیز الرحمن صاحب رحمہ اللہ کے خانوادے کے تمام افراد اور اس اجتماع میں شریک میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، جس شخصیت کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں اور اجتماعی طور پر ہم انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ہماری سب کی سعادت ہے کہ ہم ایسے مبارک اور روحانی مجلس میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی تعداد میں یہاں پر بڑے بلند پایہ علماء کرام بیٹھے ہیں. روحانی ستارے موجود ہیں جن کی روشنی میں میں علماء کرام کا ایک ادنا خادم ہوں. جب صحابہ کرام کی جماعت کو میدان جنگ میں مشکل ماحول کا سامنا کرنا پڑا، اور جو فتح حاصل ہو چکی تھی وہ بظاہر ایک ہزیمت اور شکست کی صورت اختیار کر گیا. اس موقع پر ابو سفیان جو اس وقت مشرکین مکہ کے لشکر کے سردار تھے، اس نے مسلمانوں کی طرف رخ کر کے آواز دی، افیکم محمد، تمہارے اندر حضرت محمد زندہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟
آپ نے فرمایا لا تجیبو. جب جواب نہیں ملا تو اس نے دوسرا نعرہ لگایا افیکم ابو بکر بن ابی قحافہ، تمہارے اندر ابو بکر بن ابی قحافہ زندہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لا تجیبو. اس نے پھر آواز دی افیکم عمر بن الخطاب، تمہارے اندر عمر بن الخطاب زندہ ہیں. جب ان تین شخصیات کے حوالے سے ان کو جواب نہ ملا تو ان کا خیال یہ ہوا کہ مسلمانوں کی قیادت ختم ہو گئی ہے، اور پھر فاتحانہ نعرہ لگایا اعلو حبل، حبل زندہ باد. اب جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے کہ حضرت اب کیا کریں، فرمایا اب جواب دو، اللہ اعلی و اجل. انہوں نے پھر آواز دی لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے پاس تو عزا جیسا معبود موجود ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے وہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب پھر جواب دے دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لكم. اب یہاں سے دو چیزیں اخذ کی جا سکتی ہیں کہ پہلے انہوں نے شخصیات کے حوالے سے آواز دی، یعنی شخصیات کی بھی اپنی اہمیت تھی اور ان کو پورا ادراک تھا کہ یہ بہت ہی اعلیٰ قیادت ہے مسلمانوں کی جماعت کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خاموش ہوئے اور آخری دو نعروں پر کیوں جواب دیا؟ کہ یہ ایک تعلیم تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم تھے، اس نے قیامت تک کی امت کو سمجھانا تھا. اگر پہلے نعروں پر جواب دے دیتے تو امت کو تعلیم یہ ملتی کہ ہم زندہ ہیں تب تک اگر قیادت زندہ ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو ہم ختم ہو جائیں گے. وہاں آپ نے سکوت اختیار کر دیا. لیکن آخری نعروں پر جواب دے دیا. یہ تعلیم ہے امت کے لیے کہ اگر ہم زندہ ہیں تو اپنے عقیدے و ایمان کے ساتھ زندہ ہیں انشاءاللہ. اور یہ جو ہمارے مدارس میں اور ہمارے خانقاہوں میں محنت ہو رہی ہے وہ اسی بات پہ ہو رہی ہے کہ ہمارے دلوں کی اصلاح ہو اور ہمارا دل ایمان سے بھرپور ہو. حضرت شیخ عزیز الرحمان صاحب کی زندگی جامع بھی تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف خانقاہوں تک محدود کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف مدرسے تک اپنے آپ کو محدود کر دیتے ہیں. کچھ حضرات ہیں جو صرف تبلیغی جماعت تک اپنے آپ کو محدود کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے اکابرین میں جامعیت تھی. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اصلاح کا کام بھی کرتے تھے، بیعت بھی کراتے تھے، وظائف بھی دیتے تھے، اعلیٰ پائے کے مدرس بھی تھے اور اعلیٰ مرتبے کی سیاستدان بھی تھے.
ہمارے اکابر کا یہ بھی ایک طریقہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایک شعبے سے وابستہ ہے تو دوسرے لوگ اس کا تعاون کریں، نہیں کہ اس کو غلط کہیں۔ اگر کوئی مدرسے سے وابستہ ہے تو ان کا تعاون کریں کہ یہ بھی ایک مدرسہ ہے، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ اگر کوئی سیاست سے وابستہ ہے، ہمارے اکابر کا سلسلہ ہے، ہم نے ان ساری چیزوں کو الگ الگ کیوں کر دیا ہے؟ اپنے اندر حق کو حصر کر دینا اور حق کو اپنے اندر منحصر کر دینا، یہ شاید ہمارے اکابر کی تعلیم نہیں ہے۔ کسی کا ذہن ایک طرف چلا گیا، کسی کا ذہن دوسری طرف چلا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام لینا چاہتا ہے۔ لیکن باہمی طور پر خیر خواہی کا ماحول ہونا چاہیے۔ اب جب ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو خالصتاً مذہبی مسئلہ، خالصتاً مذہبی مسئلہ، سیاست سے بالا تر، عجیب عجیب نام دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی ختم نبوت، یہ دونوں اصول ہیں۔ جہاں ختم نبوت کے حوالے سے ہم احادیث کے دوسرے حوالے دیا کرتے ہیں، وہاں ایک حوالہ مجھ جیسے طالب علم کے ذہن کو متوجہ کرتا ہے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفه آخر ولا نبی بعدی، یعنی جب بنی اسرائیل میں نبوت آئی اور قوم اور امت کے امور اجتماعیہ ان کے ہاتھ میں آئے تو ان کا تدبیر و انتظام بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کی معیشت، ان کی زراعت، ان کی تجارت، ان کا عدل، ان کا انصاف، حقوق انسان، یہ تمام معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوا کرتے تھے۔ اور فرمایا ایک جاتا تھا تو دوسرا ان کی جگہ لیتا تھا۔ اب میں آخری پیغمبر ہوں، اب انسانی سوسائٹی کی سیاست میرے ہاتھ میں ہے، اب میرے بعد کوئی پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئے گا۔ وَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاءَ، اور میرے بعد جو میرے خلفاء آئیں گے وہ بھی یہی کام کریں گے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی پہلی ریاست قائم ہوئی، آپ ہی کے خلفاء نے ادارے قائم کیے۔ اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات نفل پڑھتے تھے اور تہجد میں گزارتے تھے، میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ علماء کرام آپ راضی ہو یا ناراض، جاگتے تھے اور امت کا خیال رکھتے تھے، کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہوا۔ فلاں خیمے میں بچے کیوں رو رہے ہیں، مجھے کیوں آواز آ رہی ہے ان کی؟ یہ تدبیر و انتظام تھا ان کا۔
اور اس حوالے سے آج آپ کے پاس اگر نظریہ ہے تو ان کے کردار کی وجہ سے ہم خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں، کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ تو اس بات کو بھی ہم ملحوظ نظر رکھیں کہ ہم نے ساری چیزیں ایک دوسرے سے ایسی الگ کر دی ہے کہ جیسے ان کا آپس میں کوئی ربط ہی نہ ہو۔ میں نے خود حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کا ایک رسالہ پڑھا ہے، میرے والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تقسیم سے 2 سال پہلے ہندوستان گیا ہوں، پھر ہندوستان نہیں گیا۔ جب 80 میں جب 7 سالہ ہو رہا تھا اور اس میں جا رہے تھے تو فرماتے تھے کہ میں تقسیم سے 2 سال پہلے ہندوستان گیا ہوں، اس کے بعد پھر میں کبھی نہیں گیا ہوں، آج میں جا رہا ہوں دارالعلوم دیوبند کے 7 سالے۔ بس اتنا سا ہی ہم نے سنا ان سے، اس سے زیادہ نہیں۔ کافی سالوں کے بعد، ان کی رحلت کے بعد، میں نے ایک رسالہ پڑھا حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ کا۔ ہندوستان میں کچھ علماء کرام نے تحریک اٹھائی کہ ہم ہندوستان میں امارت شرعیہ قائم کر لیں، اور یہ تجویز جب سہارنپور آئی حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ کے پاس تو آپ نے علماء کرام کو مشاورت کے لیے بلایا۔ اس میں جب میں نے علماء کرام کے نام پڑھے تو ایک نام اس میں مفتی محمود بھی تھا، اور یہ 1945 تھا، تو تقسیم سے 2 سال پہلے ہوا نا، یعنی تقسیم سے 2 سال پہلے۔ اور اس رسالے میں آپ نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا تھا۔ اور پورے رسالے کا خلاصہ میری نظر میں ایک ہی لفظ ہے کہ امارت شرعیہ، اس کے لیے قوت بمنزلہ رکن کے، اور چونکہ ہمیں وہ قوت حاصل نہیں ہے تو میں ان حضرات کے رائے سے اتفاق نہیں کر رہا ہوں۔ علماء تو علمی رائے تھی۔ تو یہ ہمارے جو اکابر تھے یہ انہی موضوع پہ بات کرتے تھے، یہی ان کا موضوع ہوتا تھا۔ اب لوگ کہیں گے کہ جی حضرت شیخ زکریا صاحب تبلیغی آدمی تھے، حالانکہ وہ علماء سیاست کا بہت بڑا سہارا تھے، اور ہمارے اکابر علماء کی جو ان سے عقیدت تھی، اور خود جو میں نے اپنے والد مرحوم کو دیکھا ان کے ساتھ عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، مجھے معلوم ہے۔ اور حضرت شیخ نے پھر مجھے حدیث میں سند حدیث پہ عطا کی۔ تو ان چیزوں کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ سب کچھ ہمارے اکابر ہی کا سلسلہ ہے۔ آج یہ ملک ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، میرا یقین ہے کہ اگر ہم نے اس اپنے وطن عزیز کو خوبصورت پاکستان بنانا ہے تو اس کے لیے شرط اول یہ ہے کہ یہاں اللہ کا دین قائم ہو۔ اللہ کے دین کے بغیر نور نہیں آئے گا۔ اس قسم کی نحوستیں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو دین اسلام کے تقاضے،
فرد کی اصلاح کے لیے اسلام کی ترجیح کیا ہے، معاشرے اور قوم کی اصلاح کے لیے اسلام کی ترجیح کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع، یہاں بھی ہم خلط مل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ ملک کے حاکم بن جائیں تو یہاں پھر دو چیزیں ہیں کہ انسان کا جو مقصد تخلیق ہے وہ عبادت ہے یا خلافت ہے۔ ہمیں یہاں پر بھی کسی خلط مبحث کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انس و جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر آپ اساتذہ اکرام ہمیں پڑھاتے ہیں کہ یہاں سے عبدیت سے مراد عبدیت تشریعی ہے، اور عبدیت تشریعی انسان کے ارادہ و اختیار کے سپرد کر دیتے ہیں، سو انسان مکلف ہے اپنے اختیار و ارادے کے، اور وہ یا ایمان قبول کرتا ہے یا ایمان کا انکار کرتا ہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا۔ تو اس اعتبار سے انسان کی جو خلقت ہے، خلقتاً تو اس کو عبدیت عطا کی گئی ہے، بندہ ہے وہ اللہ، یہ انفرادی زندگی میں ہے۔ آپ مسلمان ہوں گے پھر آپ عبادت گزار ہوں گے، یہ کرائیٹیریا آپ کے اندر ہوگا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں یا نہیں، آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں تو حج پہ جاتے ہیں یا نہیں، آپ خوش اخلاقی کرتے ہیں یا نہیں، انسانوں کے حقوق ادا کرتے ہیں گھر میں یا نہیں۔ اگر یہ صفات آپ کی ذات میں آ گئی تو آپ کا کرائیٹیریا اور معیار آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اب اجتماعی زندگی میں قوم کے خلیفہ بھی بن جائیں، کیونکہ یہاں پر اللہ نے خلق کا لفظ استعمال کیا ہے اور وہاں پر جعل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ تو پہلے بندہ تو بنو، جب بندہ بنو گے تو اللہ تمہیں خلیفہ بنائے گا۔ تو اس حوالے سے بھی اگر ہم نے قوم کو نظر میں رکھنا ہے، مملکت کو نظر میں رکھنا ہے، تو پھر قوم کی اصلاح کرو اس رخ پر کہ آپ سیاسی طور پر بھی اس مقام پر پہنچ جائیں کہ اب آپ ملک کے نظام کو سنبھال سکتے ہیں۔ ہم تو جو سیاست کی معنی سمجھتے ہیں تو جس طرح پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی اور جمعیت یہ ایک جیسے ہیں، جی یہ بھی سیاست، وہ بھی سیاست، یہ تو شریعت سے جہالت کا نام ہے، شریعت سے جاہل ہے اگر ہم ایسی سوچ رکھتے ہیں تو میدان مختلف ہو سکتے ہیں لیکن مقاصد مختلف نہیں ہو سکتے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم حضرت شیخ عزیز الرحمن صاحب کا نام لیتے ہیں اور اس سے آگے ہم حضرت شیخ زکریا صاحب کا نام لیتے ہیں اور ان کے حلقے کا نام لیتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ حضرت شیخ اور حضرت مدنی کا کیا تعلق تھا، اور دونوں کو سوچ اور فکر جو منتقل ہوئی تھی وہ حضرت شیخ الہند کی منتقل ہوئی تھی۔ تو ہم الحمدللہ اسی کے خوشہ چین ہیں، نہ ہمارے اندر وہ علم، نہ ہمارے اندر وہ تقوی، نہ ہمارے اندر وہ عمل، ہر لحاظ سے کمزور، لیکن نسبت انہی کے ساتھ کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کی لاج رکھ لے۔ سو مشکلات تو بہت ہیں،
ہر طرف آزمائشیں ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ اسلامی نظام کے راستے میں رکاوٹ ہیں. چونکہ میں ذرا اس میدان کا باخبر ہوں اور ان سیاست کے غلام گردشوں کا آوارہ گرد ہوں، تو مجھے ذرا حال احوال پتہ ہوتا ہے. میں اپنی بات آپ کو واضح طور پر کہہ دوں، آپ اسلام کے لیے فکر مند ہیں، میں کہتا ہوں ہم آزاد ہی نہیں ہیں جب تک ہم حقیقی معنوں میں اس وطن عزیز میں آزاد نہیں ہوں گے، اور جب تک بین الاقوامی تسلط ہمارا ختم نہیں ہوگا ہم اپنے منزل کو نہیں پہنچ سکتے. میرے محترم دوستو، بس یہاں ہے مسئلہ. انسان کا جو اولین پیدائشی حق ہے وہ حریت کا ہے. حریت سب سے اولین چیز ہے، اور حریت کی قیمت کوئی اور جانے یا نہ جانے، مجھے اور آپ کو تو جاننا چاہیے کہ میرے اکابر کا سلسلہ ہی جہاد آزادی کا ہے. ہمیں تو یہ تصور آزادی اور حریت کی قدر و قیمت اس سلسلے سے ملی ہے. ایک بات آ گئی بیچ میں، ذرا کہتا چلوں. صوفی کے مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن ایک مہینہ قبل ہمارے ہاں اسمبلی میں ایک قانون سازی ہوئی. اس قانون سازی کے تحت باقاعدہ قانون کے اوپر لکھا گیا کہ یہ قانون ہم کیوں لا رہے ہیں. اس کے پیچھے مقصد لکھا جاتا ہے کہ ایف ای ٹی ایف ہمیں کہتا ہے کہ یہ قانون سازی کرو. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس جو عالمی بین الاقوامی ادارہ ہے، ہم باقاعدہ قانون کے اوپر لکھتے ہیں کہ اس کا تقاضا ہے کہ وہ یہ قانون سازی ہم کریں. جب ہم صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں تو پھر ہم کیوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا پارلیمنٹ سپریم ہے، خود مختار ہے؟ ہمارا دعویٰ کہاں چلا گیا؟ پھر قانون میں کہتے ہیں کہ اگر اقوام متحدہ یا کسی عالمی ادارے نے ایک قرارداد پاس کر لی اور اس قرارداد کا تقاضا یہ ہو کہ وہ ہمارے ملک میں 3 سے 4 گھنٹے اور 5 گھنٹے کے اندر اندر یعنی فوری نافذ العمل ہو جائے، اگر اس میں کوئی رکاوٹ ڈالے گا، اگر کوئی اس کو ناکام بنانے کی کوشش کرے گا، تو پھر 10 سال قید اور 5 سال قید اور 10 کروڑ جرمانہ اور 5 کروڑ جرمانہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آج اقوام متحدہ کہہ دے کہ پاکستان کے آئین میں جو اسلام کا لفظ ہے یا اسلامی قوانین ہیں یا ختم نبوت کا مسئلہ ہے یا ناموس رسالت کا سوال ہے یا حقوق انسان کے خلاف ہیں، اور قانون سازی کر لے، آپ کی اس قانون سازی نے پاکستان کو پابند بنا دیا ہے کہ وہ ان کو قبول کرے گا اور اپنے آئین کو غیر مؤثر کرے گا. کہاں ہم کھڑے ہیں؟ یہی وہ جنگ ہے جو ہمارے اکابر لڑتے رہے ہیں، اور ہم اسی پاداش میں آج دنیا کے ماتوب ہیں. ساری دنیا کے نشانے پہ ہم ہیں، اور یہ جنگ انشاءاللہ ہم جیتیں گے. انگریز نے بھی سوچا تھا کہ یہ ملا جو ہے یہ ترنے والا ہے، لیکن اس کے لیے بھی لوہے کا چنا ثابت ہوا، اور انشاءاللہ آج بھی مغرب کے لیے ہم لوہے کا چنا ثابت ہوں. نعرہ تکبیر! امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام. تو اس اعتبار سے ہمیں اپنی جہت کا تعین کرنا چاہیے.
جمعیت علماء اسلام کو طاقتور بنانے کی سوچ ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور باقی جتنے ہمارے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے تحفظ کے لیے لڑیں۔ مدرسے پر اگر کوئی ٹیڑھی آنکھ سے ادھر دیکھتا ہے تو انشاءاللہ ہم اسے لڑیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ ایک ہی میدان ہے، اسی میدان سے حضرت شیخ عزیز الرحمان صاحب ہو گزرے ہیں، اب انہوں نے اپنی امانت آپ کے حوالے کر دی ہے۔ خدا کرے کہ ہم اس امانت کو تحفظ کے ساتھ اپنے مقام تک پہنچائیں، اور اس کے لیے ہم وہ کوششیں کریں جس سے کہ اس مقصد کا تقاضا پورا ہو۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے برخورداران کا، اپنے بھائیوں کا، کہ انہوں نے یہ مجلس قائم کی اور ہمیں اس میں شرکت کی دعوت دی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بھئی اپنی جگہ پر اطمینان سے تشریف رکھیں، ابھی مجلس ذکر ہوگی انشاءاللہ، پھر حضرت اقدس حضرت سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم دعا فرمائیں گے، نماز بھی ہوگی۔ سارے حضرات اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں اطمینان کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کو ساری زندگی جس مشن کے لیے، جس کاز کے لیے انہوں نے محنت کی ہے، ان کی یہ تمنا، یہ آرزو، یہ خواہش ہمیشہ رہی ہے کہ ہر عاشق مصطفیٰ کی زبان اللہ کی ذکر سے معطر رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف سے مزین رہے، اور ہر عاشق رسول کا وجود عشق مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ رہے۔ تو ہم بھی یہ عہد کریں گے انشاءاللہ آج اس اجتماع کی وساطت سے کہ ہم اپنے حضرت نور اللہ مرقدہ کے اس مشن کو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک خود بھی کریں گے اور اس کی اشاعت کا سبب بھی بنیں گے۔ حضرت کا اوڑھنا بچھوڑنا، حضرت کا جاگنا سونا اور اٹھنا بیٹھنا، سفر حضر، وہ اللہ کی ذکر اور درود شریف ہی کی اشاعت کے لیے وقف تھا، اور جیسے انہوں نے اس کے لیے زندگی بھر محنت کی ہے، آپ حضرات نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ آخری لمحے بھی ان کو اللہ نے اپنا ذکر اور درود شریف ہی ان کی زبان پر جاری اور ساری تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دن رات ذکر کرنے کی، اس کی اشاعت کے لیے اور درود شریف پڑھنے، پھیلانے اور سننے اور اس کی اشاعت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ ہمارے حضرت ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی، اور دعا کے بعد انشاءاللہ نماز اذان ہوگی، اذان کے فوراً 5 منٹ وقفے کے بعد نماز ہوگی۔ تمام حضرات اپنی صفوں کو بھی اذان کے بعد درست فرما لیں اور اطمینان سے نماز پڑھ کے اسی طرح صفوں کے اندر بیٹھے رہیں گے۔ آپ حضرات کو انشاءاللہ کھانا بھی اسی طریقے سے ادب احترام کے ساتھ مہیا کیا جائے گا۔ جن حضرات نے یہاں رہنا ہو وہ بھی یہاں آرام سے رہ کے صبح سفر کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے جانا ہو وہ کھانا تناول فرمانے کے بعد اپنے سفر کا آغاز فرمائے۔ آپ بھی، ہمیں بھی، ہمارے برادران کو بھی، میرے دارالعلوم کے تمام اساتذہ اور میرے دارالعلوم کے تمام خدام اور میرے حضرت رحمہ اللہ کے ان خلفاء اکرام کو اور اس ادارے کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اور اپنی مناجات کا حصہ ضرور بنائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ، ہم سب کی اس حاضری کو قبول اور منظور فرما۔ اللہ یہ حاضری ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا، دین پر چلنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ کریم یہ حاضری ہمارے لیے ہدایت کا اور دین پر استقامت کا ذریعہ بنا۔ اللہ اس کے فیوزات و برکات پورے عالم میں پھیلا دے۔ اللہ کریم پاکستان کے چپے چپے پر اس کے اثرات کو پھیلا دے۔ اللہ کریم
جتنے مسلمان آج تک ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور بالخصوص ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرما، ان کی قبر مبارک پر بے نہایت رحمات و برکات کا نزول فرما، اللہ ان کے درجات اور بلند فرما، ان کی فیوزات و برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ کریم ان کا جو درد، اللہ ان کا جو مشن، اللہ ان کا کام اور کاز، اللہ وہ سب ہم سب کو نصیب فرما، وہ درد اللہ ہم سب کو نصیب فرما، وہ احساس ہم سب کو نصیب فرما، ہماری زبانوں پر ذکر کو جاری فرما، ہماری زبانوں پر درود شریف کو جاری فرما، اللہ کریم ہماری زبانوں پر اللہ قرآن پاک کی تلاوت کو جاری اور ساری فرما، ہمارے وجود کو اللہ سنت کے انوارات سے مزین فرما، ہماری وجودوں کو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول فرما۔ اللہ کریم جتنے ہی ہمارے اکابر علماء دور دراز سے اللہ تشریف لائے، اللہ یہ تمام عوام آئی، آپ کی محبت میں آئی، آپ کے محبوب کی محبت میں آئی ہے، اللہ کریم انہیں بھی اور ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دے، اپنی معرفت عطا فرما دے، اپنا عشق عطا فرما دے، اپنا تعلق عطا فرما دے۔ اللہ کریم جتنے مسلمان گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ جو جس مرض کا مریض ہے، ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں سائیوال والے حضرت مفتی ذکاء اللہ صاحب، چکوال سے حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب، اور ہمارے حضرت کے جتنے بھی اللہ تعلق محبت والے ہیں، ان کے گھروں میں جو بھی بیماریاں ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما دے، سب کو کامل شفا عطا فرما دے، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ یہ جتنے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، اللہ ان سارے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ ان چہروں کو قبول فرما، اللہ ان وجودوں کو قبول فرما۔ اللہ کریم ہماری والدہ صاحبہ سمیت اللہ جن کے والدین حیات ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں عمروں میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم دارالعلوم زکریا اور اللہ اس کے اساتذہ، طلبہ اور جنہوں نے ہمارے ساتھ اس اجتماع میں جو محبت کی ہے، اللہ ان کے دین ایمان میں برکتیں عطا فرما، اس گلشن کو تا قیامت شاد و آباد فرما، ظاہری باطنی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدات کی حفاظت فرما، اقوام کی حفاظت فرما، عوام کی حفاظت فرما، افواج کی اداروں کی حفاظت فرما، علماء، طلباء، عوام الناس کی حفاظت فرما۔ اللہ یہاں کے مدارس، مساجد، مکاتب قرآنیہ، خانقاہیں، تبلیغی مراکز، جہادی جذبات، اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اللہ قادیانیوں سے اللہ اس دھرتی کو پاک فرما دے، اللہ قادیانیوں سے اس ملک کو پاک کر دے، اللہ قادیانیوں کو چن چن کے ہلاک کر دے۔ اللہ جو بھی اسلام، پاکستان اور دین کے خلاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا دشمن ہے، اللہ انہیں ذلیلوں کو تباہ و برباد کر دے، فرانس کے ذلیلوں سے اللہ اس دھرتی کو پاک کر دے۔ جو بھی حضور کا گستاخ ہے، اللہ اسے اپنے گھر میں ہی عذابات اور بلیات میں اللہ مبتلا کر دے۔ اللہ ہم سب کی کامل بخشش مغفرت فرما دے۔ حضرت نے جو مشن ہمارے حوالے کیا ہے، جو نسبتیں ہم سب کو عطا کی ہیں، اللہ ان نسبتوں کا لحاظ رکھ کے اس مشن کو آگے اللہ موت تک ہمیں اس مشن پر حریص بنا کر اللہ ہمارے ذریعے حضرت کے اس مشن کو پورے دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی۔ رائے ونڈ کا اجتماع آ رہا ہے، دعا کریں اللہ اس کو قبول فرما دے، اور جو کرونا کی آڑ میں رائے ونڈ کے اجتماع کے اوپر مختلف پابندیاں لگا رہے ہیں، اللہ کریم ان پابندیوں سے رائے ونڈ کے اجتماع کو اللہ نجات عطا فرما دے اور اس اجتماع کو قبول فرما دے۔ پورے عالم انسانیت کے لیے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اللہ ہر مسجد کو تبلیغی مرکز بنا دے، ہر مدرسے، ہر مسجد کو خانقاہ بنا دے۔ اللہ کریم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، ہماری جمعیت علماء اسلام، اللہ ختم نبوت کی کاز پر جو اللہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، مدارس کا کام کر رہے ہیں، اللہ خانقاہوں کا کام کر رہے ہیں، آپ کے دین کے جس شعبے سے جو بھی ہمارے اکابر اور ان کے رفقا وابستہ ہیں، اللہ ان کو شرف قبولیت عطا فرما دے، اخلاص للہیت عطا فرما دے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز. میں دے دیتا ہوں، مجھے بھی آتی ہے، اتنا اونچا نہ کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تمام حضرات اعلان سماعت فرمائیں. فرضوں کا سلام پھیر کر جن حضرات نے حضرت کے سلسلے میں بیعت ہونا ہے تو وہ سٹیج کے قریب آ جائیں. حضرت قاری صاحب فرضوں کا سلام پھیر کر مجمع کو بیعت فرمائیں گے. تمام احباب دور بھی ہوں تو وہاں بیٹھے ہوئے اس سلسلے میں جڑنے کی نیت فرما لیں. فرضوں کا سلام پھیر کر حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم حضرت کے سلسلے میں بیعت فرمائیں.